اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا کمال خان صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آئیے کہ آگا کیا جواب دیتے ہیں اور وہ جوابات جو شریعت کی روشنی میں ہم تک پہنچتے ہیں اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ اگر آپ اجازت ہو پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، مسز علی فرام کینیڈا۔ میں نے ریسنٹلی واٹس ایپ پر بھیجا ہے ان ریسپانس ٹو مائی پریویس کوسچن ریگارڈنگ مہر۔ مجھے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں لگا۔ Not that I'm challenging the island's capacity to answer, but I'm not really very clear. کہ مہر جو ہے what my understanding is from whatever learning that I get کہ مہر is the sole discretion of the bride، جبکہ practice سنت دیکھا ہے ہسٹری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے implement کیا، maybe to give a lesson to those less affording also. He has his own hikmah in every act کہ groom کو دینا چاہیے and then father gives dowry from that amount. تو میرا جو question تھا کہ does not that sunnah, much though Muslims would want to practice it, does not that limit the meher to a material thing, and will not that act on the part of Muslims give the authority more in the hands of the bride's father, who may misuse out of ignorance, and bride کا اس میں سے compromise نہیں ہوتا کیا؟ And that اس ضروری تو نہیں ہے material ہو as Islam tells us کہ وہ کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی ٹرپ، whatever she chooses and wants it. Sorry, I forgot one aspect, one question to be added on to my query کہ برائڈ کو عورت کو کہا جاتا ہے اس کو مہر ہوتا ہے تو اس لیے بھی اس کا وراثت میں کم حصہ ہوتا ہے، تو اگین یہ بھی مٹیریل ایسپیکٹ ہو گیا، تو جو ہے کون سا ایسپیکٹ دیکھنا چاہیے؟ آئی نو معاشرے میں جو روایات ہیں کہ برائڈ کے فادر پر سارا بوجھ ہے، میں بھی اس لیے رسول خدا نے یہ بنیادیں ڈالی ہوں، لیکن آن دا ریورس اسی مہر کو مٹیریل پر اس لیے بھی زور دیا جاتا ہے کہ اگر وہاں سے مٹیریل اس کو مل رہا ہے تو انہیریٹنس میں اس کا حصہ کم ہو، تو پھر برائڈ کرے گی اگر ادر دین مٹیریل مہر معین تو اس کا تو نقصان ہوگا۔ تو آئی ایم ریئلی کنفیوزڈ. I need a proper reply, please. Jazakallah. I hope I expect to hear from you. Jazakallah. آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو بہن کے جو سوال ہیں مجھے کافی اچھے لگے یہ سوال، اور ہر سوال اچھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک خاتون کے دل میں جو تجسس اور ایک فکر ہے جو عام طور سے اس تک پہنچتی نہیں ہے۔ علماء تو بیان فرماتے ہیں، شریعت نے بھی مکمل طور سے بیان فرمایا ہے، تو ہماری بہن کے جو سوالات ہیں ویلڈ ہیں کہ یہ مہر جو ہے یہ کس طرح سے اس کا وہ ہے، اور یہ کہ ڈاوری یا جہیز کے لیے اس کا باپ استعمال کرے، اور پھر ان کو شاید غلط فہمی ہے کہ پھر اس کا جو حق ہے وراثت میں وہ اس لیے کم ہے کہ کیونکہ اس کو مہر مل جاتا ہے۔ تو ان دونوں جو میرے ذہن میں بھی سوالات ہیں اور ہماری بہن کے سوالات ہیں، اس کا جواب اگر آپ دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے بھی کسی حد تک اس بات کو بیان کیا کہ مہر جو ہے در حقیقت شریعت میں ایک معاوضہ نہیں ہے، عوض نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے۔ جی، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس طرف سے خواتین جس قدر اپنا مہر کم رکھیں تاکہ یہ گھر کی بنیاد محبت اور عطوفت پہ رکھی جائے، جی، نہ کہ ایک طرح کی مالی چینجنگ ہو رہی ہے کہ وہاں سے آپ اس لڑکی کو نکاح میں لے رہے ہیں اور یہاں سے مہر ادا کر رہے ہیں۔ جی، یہ ایک مسئلہ۔ دوم یہ کہ یہ جو مہر ہے
یہ ملکیت ہے اس خاتون کی، جی یعنی باپ کا حق نہیں ہے، کسی کا بھی حق نہیں ہے. یہ جو مہر ادا ہوگی یہ اسی خاتون کا حق ہے، اسی کی ملکیت ہے. اگر کوئی چاہتا ہے اس مال کو خرچ کرنا تو اس کی اجازت جو ہے ضروری ہے. جی سوم یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مہر رکھا گیا ہے اس وجہ سے میراث کم ہے، میں ذرا سے ایک تاریخ دہراؤں آپ کی خدمت بسم میں اللہ. کہ ابتدائے زمان یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، اسلام نہیں آیا، تو خواتین کو مالک بننے کا حق نہیں تھا. جی شب رسد کی انہیں کچھ دیا جاتا جی بلکہ یہ خود اموال میں شمار ہوتی تھی کہ یہ مال جس طرح آج کے زمانے میں اگر فریج، ٹی وی یہ سب بعنوان میراث بٹتے ہیں، جی اسی طرح خواتین بھی بعنوان میراث مال میں شمار ہوتی تھی. استغفر اللہ. جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد پیغمبر نے اس جہت کو چینج کیا حکم خداوندی سے جی کہ خواتین برابر کا حق رکھتی ہیں مردوں سے، کسی بھی لحاظ سے. وہ جو دائرہ بندگی اور انسانیت ہے جی کسی بھی لحاظ سے یہ کم نہیں ہے. یہ جو مہر اور میراث کی چینجنگ اور بدلاؤ ہے، اس کی وجوہات کچھ جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں ریزنز، لیکن یہ ضروری عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، کبھی کبھار ہم ایک ریزن جانتے ہیں، جی. ایک چیز کا سمجھتے ہیں کہ یہی ایک ریزن ہے. کئی ریزنز کئی ریزنز ہوتے ہیں جی. جن میں سے بعض اور کچھ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوتے. ایک چیز ہر آدمی کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے تاکہ زندگی آسان گزرے کہ یہ قانون جس نے بنایا ہے اور جس کی جانب سے آیا ہے وہ حکیم ہے. بے شک. کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے قانون میں ہو سکتا تھا نقص ہو، جی لیکن جب حکیم یعنی پروردگار عالم کسی قانون کو بناتا ہے تو اپنے بندوں کی نسبت مہربان بھی ہے اور اسے فرق نہیں پڑتا کہ یہ انسان مرد ہے یا یہ انسان عورت ہے. لہذا ایک حکیم کا قانون ہے. دوم یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ میراث انہیں کم ہے، اس کی چند وجوہات ہیں. بعض یہ کہ جس طریقے سے مرد کے ذمے دیگر قوانین اور دیگر احکامات جاری ہوتے ہیں، مثلا اگر ایک شوہر ہے یا ایک بیٹا ہے یا ایک باپ ہے، یہ جو میراث پاتے ہیں، گھر کی جو کفالت ہے، جی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان کے اوپر آتی ہیں. جی نان و نفقہ جی جو اولاد کا ہے وہ بھی ان کے اوپر، حتیٰ زوجہ کا بھی نان و نفقہ اسی مرد پر ہے، جبکہ زوجہ پر کسی کا نان و نفقہ نہیں ہے. بے شک. یہاں تک بھی روایات میں وارد ہوا ہے اور فتاوے بھی موجود ہیں کہ اگر خاتون بہت زیادہ پیسہ رکھتی ہے اس کے باوجود اس کا نان و نفقہ اس کے شوہر پہ واجب ہے. یعنی بہت زیادہ مالدار ہو، کم بھی اس کا شوہر جی جب بھی اس بہت پہ ہے. جب بھی اس کے اوپر، چونکہ یہ حق یہاں پر شریعت نے اس کے لیے رکھا. لہذا شریعت کے احکام جو آتے ہیں وہ یہ کہ حکمت کی بنیاد پر ہیں اور کئی حکمتیں ہوتی ہیں. ایک دو ریزن اگر ہم جانتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی واحد ریزن ہے، بلکہ اور بہت سے ریزن عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ میراث جو ملتی ہے کم لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر میں، اس کے احکام وہی ہیں کہ چونکہ مردوں کی ذمہ داریاں آگے اس کو شادی کرنا ہے، وہ جو بیوی کا نان و نفقہ ہے اسے پھر مہر ادا کرنا، جبکہ یہاں خاتون کو مہر ادا نہیں کرنا. اس طرح دوسرے وظائف، ماں باپ کی ذمہ داریاں، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر شریعت نے یہ حقوق رکھے. اور اتنا مطمئن رہیں کہ اگر شرعی کوئی حکمت ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو بے حکمت نہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے. السلام علیکم، میں اسد حسین بات کر رہا ہوں ضلع اناؤ سے. یہ جاننا چاہتا ہوں جو آج کل کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے پرماننٹ ٹیٹو کا، تو کیا اسلام میں پرماننٹ ٹیٹو صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس میں امام کا نام لکھوانا کیسا ہے؟ خدا حافظ. اس سوال کا کئی بار جواب دیا جا چکا ہے کہ پرماننٹ ٹیٹو، اور آپ حضرات نے شریعت کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. اس کی ایک بات پھر وضاحت کر دیں، جو جلد کے اندر ٹیٹو ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو جلد کے اوپر اگر کوئی لیئر ہو اس کے لیے بھی حکم کیا ہے شریعت کا؟ دیکھیے اگر وضو کا پانی پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، جیسے اگر کسی کیمیکل کے ذریعے ہم ٹیٹو بنواتے ہیں اپنے بدن میں، تو یہ بدن کے حصے پہ پانی نہیں پہنچ پاتا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن اگر جلد کے اندر سے بنواتے ہیں تو اصل ٹیٹو بنوانے میں کوئی قباحت
نہیں ہے. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ جی جب یہ بتا رہے ہیں کہ امام معصوم جی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارک ان کی توہین ہوگی، جی لہٰذا کوشش یہ کیا جائے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام، جائز نہیں ہے جی کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء کی توہین ہو. حتیٰ اگر ہم کسی کاغذ پہ بھی لکھیں تو ہمارے گھروں میں ایسے باکس ہونے چاہیے جہاں یہ اسماء متبرکہ رکھے جا سکیں. شب رصد کہ ہم بدن لے کر طرح طرح کے مکانات پر جاتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں، اس طرح کے اور متعدد پرابلم جی آتے ہیں. لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے کہ بدن پر اسماء معصومین کو اسماء الہی ہوں یا اسماء معصومین میں قرآن کی آیتیں ہوں، قرآن کا کندہ کروایا نہیں. جائے. جی بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سرفراز نام ہے اور گجرات سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، لہٰذا مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیے. السلام علیکم. یہ اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین عمل دینی احکامات پر پابند ہو جانا، یعنی قرب پروردگار، چونکہ وہ طریقہ پروردگار عالم نے بتایا جی کہ اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے قوانین پر، میرے دستورات پر تم عمل کرو. لہٰذا ہم واجبات پہ عمل کریں، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں، مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں، مکروہات سے پرہیز کریں، اور قرب الہی کا ایک واحد ذریعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان ہستیوں سے وابستہ ہوں تاکہ یہ ہستیاں ہمیں پروردگار عالم سے قریب کر سکیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں احمد علی کرگل سے. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو ملازمین کا پینشن جو گورنمنٹ خود ایک کارڈ دیتے ہیں جو ابھی این پی ایس کے نام سے ہے، نیو پینشن اسکیم کے، وہ ہر امپلائی کا اپنا اپنا اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں، تو اس میں جو سیونگ ہوتا ہے اس پہ خمس لگے گا کہ نہیں؟ مولانا صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کا واضح کریں. اور میرا کوئی خرچہ نہیں ہے، گھر پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، والد صاحب بھی میرے ملازم ہے، تو اس حساب سے میرے جو تنخواہ ہے اس پہ خمس کا کیا حساب رہے گا؟ مولانا صاحب سے یہ سوال ہے. والسلام علیکم. اجتماع سے دعا. دو سوالیں ریلیٹڈ ہیں کہ پینشن جو ہوتی ہے وہ اس وقت ملتی نہیں، بعد میں ملتی ہے انسان کو، تو پینشن کے پر کیا خمس ہے؟ دوسرا یہ کہ گھر میں اگر کئی لوگ، باپ ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں اور افراد ہیں، سب ملازم ہیں یا سب کا اپنا اپنا کاروبار ہے اور ان کی کمائی ہے، تو کیا اس پہ خمس ہے؟ دونوں سوال. جی، جو بھی پیسہ آپ مالک ہیں اس کے، جی. اس کا خمس ہے. جی یہ جو سیونگ ہے اس کے بھی ہم مالک ہیں، جی اس پر بھی خمس ہے. دیگر یہ کہ جو ہماری تنخواہ ہے جی اس کے بھی ہم مالک ہیں. مابقی پر یعنی جو پیسہ بچ جائے جی. اس پر ہم پر خمس واجب. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال ہے، بینگ میں دودھ کو تو حرام قرار دیا ہے، جو آپ کے مولانا کہہ رہے ہیں علم کے ذکر سے حلال، کیوں؟ حضرت مولانا صاحب مفتی اعظم قاسم رحمۃ اللہ علیہ بول رہے کہ حرام، آپ لوگ حلال کے اس کا ہم ثواب چاہتے ہیں. غالباً ہمارے بھائی جو ہیں یہ مسلک اہل بیت سے تعلق نہیں ہے ان کا، اور یقیناً مسلک جو ہیں ان کے مختلف فقہ ہیں اور اس کے حساب سے علماء اور مجتہدین جو ہیں فتاوے دیتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سود ہمارے ملک میں جو بینک کا انٹرسٹ ہے وہ ایک حد تک ہمارے یہاں جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ان کے مسلک میں وہ جائز نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ فقہی منبع ہیں کہ کہاں سے آپ نے فقہ کو اپنی حاصل کیا ہے. جی ہم جہاں سے فقہ اپنی ہماری حاصل ہوتی ہے اور جہاں سے ہم فقہی استنباط اور فقہی احکام کو اخذ کرتے ہیں وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث و آیات مبارکات ہیں قرآن کریم کی. اور میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں یہ جو بینک کا سود ہے جی یہ در حقیقت ایک طرح کا مضاربہ ہوتا ہے. جی مضاربہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا ہے کہ بزنس کریں اس پیسے سے، جی پھر اس آدمی سے ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بزنس کریں گے اس کا فائدہ جو ہوگا
2%, 5%، یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے. جی تو یہ بعنوان مضاربہ ہو سکتا ہے کہ ہم بینکوں کو دیتے ہیں پیسہ، بینکیں بزنس کرتی ہیں، اس بزنس میں سے وہ منافع میں سے ہمارا اتنا حق مقرر کرتی ہیں، جی اور مضاربہ اسلام میں جائز ہے. جائز ہے. شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم، میں کرگل سے غلام علی، کرگل لداخ سے. میرا سوال مولانا سے ہے کہ میں اپنے ایک بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ تھوڑا کم بولتا ہے، اس کو میں اپنے ساتھ جماعت پڑھتا ہوں، ساتھ میں میرے بال بچے بھی میرے ساتھ میرے پیچھے جماعت پڑھتا ہے، تو میں اپنے بال بچوں کو جماعت پڑھا سکتا ہوں؟ میرا یہ سوال ہے، مہربانی کر کے مولانا اس کا جواب فرمائے. السلام علیکم. یہ بھائی فرما رہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کم سنتا ہے. پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے ان کے بچے کو. دوسری بات یہ کہ یہ اپنے بچے کو نماز جماعت پڑھا سکتے ہیں کیا؟ جی مشکل نہیں ہے، اگر وہ شرائط جو نماز جماعت میں امام کے ہونے چاہیے جی وہ موجود ہیں تو وہ نماز جماعت پڑھا سکتے ہیں. ویسے گھروں میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے یا یہ بچوں کو یاد کرانے کے لیے انہیں صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے، لہذا وہ جماعت کا تصور نہیں ہوتا جو جماعت رسمی طور پر ہوتی ہے. لہذا اگر اپنے بچے کو پیچھے کھڑے کر کے ریپیٹ کروائیں جو آپ پڑھ رہے ہوں تو یہ ایک اچھا عمل ہے گھر میں، تاکہ بچوں کو نماز یاد کرائی جا سکے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. میں آزادار حسین ایڈوکیٹ فیض آباد سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. وضو کرتے وقت چہرہ دھونے کے وقت داڑھی کا پورا بھیگ جانے سے وضو صحیح ہو جاتا ہے یا داڑھی کے نیچے چہرے کی کھال بھی پوری طرح بھیگنا چاہیے؟ السلام علیکم. خدا حافظ. وضو کرتے وقت چہرہ دھونا جو پہلا نیت کے بعد میں شرط ہے چہرہ دھونا، تو اس میں اگر داڑھی اس قدر طویل ہے یا زیادہ ہے تو جڑوں تک کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے کہ صرف بال بھیگ جانا کافی ہے؟ نہیں، اگر جو ہے داڑھی اس قدر بلند ہے کہ یہ داڑھی کے پیچھے جو ہماری چمڑی ہے یہ دکھائی نہیں دیتی جی تو توضیح المسائل میں تحریر ہے کہ ایسی صورت میں صرف بالوں کا بھیگ جانا کافی ہے، چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام نثار حسین ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. میرا جو سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ علم، حکمت اور معرفت یہ تینوں میں کوئی رابطہ ہے کیا؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ میرا پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ ہے ہم اپنے مرحوموں کو اس بات کے لیے نیاز کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نجس کرتے ہیں، یا ان کی قضا نماز پڑھتے ہیں یا اور کو صدقہ دیتے ہیں تو ان کو پہنچتا ہے وہ ہم کو کیسے معلوم پڑے گا؟ میرے دونوں سوال یہاں ختم ہوتے ہیں. خدا حافظ. جزاک اللہ. علم، حکمت و معرفت یہ کیا ہے؟ جی یہ سوال ان سوالوں میں سے ہے کہ اگر اصطلاحی جواب دیا جائے تو کافی اشرف درکار ہے، جی. لیکن میں اپنے بھائی سے عرض کروں کہ علم جو ہمارے ہاں مشہور و معروف ہے، وگرنہ خود علم بھی العلم نور بے شک احادیث کی روشنی میں ہمارے یہاں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو علم یعنی وہی معلومات جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں، جو پڑھنے سے دیکھنے سے یہ تمام چیزیں ہماری معلومات، وہ ہمارا علم ہے. حکمت انسان وہ کام جو بربنائے حکمت انجام دے، بربنائے عقل، یعنی جہاں پر عقل کی دخالت اور عقل کا انٹرفیئر زیادہ ہو ان چیزوں کو حکمت کہا جاتا ہے. معرفت کا مرحلہ اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے کہ جہاں انسان اشیاء اور چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے اور ان کے مقام کو درک کرتا ہے کسی حد تک، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ معرفت پروردگار عالم حاصل کریں تو وہ کما حق ہو، وہ معرفت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس وادی میں ایک قدم رکھا جاتا ہے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کسی حد تک جو ممکن ہو. لہذا حکمت وہاں جہاں عقل کی دخالت زیادہ ہو، علم جہاں پر ہم نے معلومات حاصل کی کتابوں سے، چیزوں کو دیکھ کر، یہ علم ہے. اور معرفت وہی وہ محبت و معدت کے بعد والی کنڈیشن ہے. بہت ہی آسان معنی کیا، وگرنہ یہاں بہت دقیق معانی موجود ہیں. دوسرا سوال جو بھائی کا یہ ہے کہ جو ہم معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یا اولیاء الہی علیہم الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرتے ہیں، قرآن مجید یا مجالس یا اور کوئی کسی طرح سے
وہ ان تک پہنچتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اس کا اثر ہماری زندگی میں دکھائی دینا چاہیے. جی یہ بہترین، اگر آپ ایک چیز تو جو احادیث ہیں جی جو خوب واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ جو کچھ بھی آپ مرحومین کو ایصال کرتے وہ بھی ان تک پہنچتا ہے، اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک قربت تمہیں حاصل ہوتی ہے ان سے وابستہ ہونے کی صورت میں. ہماری زندگی میں کہاں سے پتہ چلے؟ یہ جب آپ مرحومین کو کچھ بھیجتے ہیں جی اور جب کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو توفیقات آئیں، سمجھیے کہ یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ کامیابیاں یہیں سے پتہ چلتی ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. میں گوا سے بول رہی ہوں، حمیدہ. اور مجھے بچہ نہیں ہو رہا، شادیوں کے 3 سال ہیں. ایسا مولانا سے سوال کرنے کا تھا کہ وظیفہ کچھ تو بتائیں بول کے، ان کے لیے بھی اور میرے شوہر کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. ہماری بہن اولاد کی طلبگار ہیں، اس سلسلے میں کوئی وظیفہ چاہتی ہیں؟ سب سے بہترین وظیفہ جو قرآنی آیات سے بھی واضح ہے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی تعلیم دی ہے، وہ یہ کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اولاد کے لیے بہت مجرب عمل ہے، اور یہ استغفار صدق دل سے کیا جائے. بارگاہ پروردگار عالم میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ایک شخص نے سوال کیا، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے استغفار پروردگار عالم کی جانب توجہ دلائی. بہت بہت شکریہ. آپ کہیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، میرا نام قاسم ہے اور میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے پانی نہا لیا اور میں پاکیزہ ہوں، اچانک بھول چک کے میں نے ایسا کوئی کپڑا اٹھا کے پہن لیا جو نجس تھا وہ کپڑا، اور اس میں کوئی نجس سامان تھا لیکن سوکھا تھا وہ کپڑا، اور وہ سامان بھی سوکھا ہی تھا، تو کیا مجھے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ پلیز اس سوال کا جواب بتائیے. ہم پاک و پاکیزہ ہیں نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، اور کوئی ایسا کپڑا، ایسی چیز ہمارے جسم سے مس ہو گئی جو سوکھی ہوئی ہے اور نجس ہے، تو کیا اس صورت پھر سے غسل کرنا ہے؟ نہیں، جب تک یہ نجاست آپ کے بدن پہ، چونکہ جب تر ہوگی وہ نجاست، جی یا بدن تر ہو، یعنی بدن یا گیلا ہو یا وہ چیز نیجس ہو. جی اب اگر ہمارے بدن کو ٹچ کرتی ہے تو نجس ہے، جی لیکن اگر سوکھی ہے اور کسی طریقے سے ہمارے بدن کو ٹچ نہیں کرتی گیلا ہونے کی صورت میں، نہ وہ گیلی ہے نہ بدن گیلا ہے، جی تو ایسی صورت میں دوبارہ غسل یا نہانے کی ضرورت نہیں. اور اگر گیلی بھی ہے تو جتنا حصہ جو نجس ہو بس اس کو اتنا غسل کافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، غسل و نہانے کی ضرورت نہیں نہیں ہے، ہے. جی. وہ جگہ جو نجس ہے اسی اس کو پاک کر لینا. لینا. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جائز ہے. اور مولانا صاحب ماشاء اللہ مسائل زندگی کافی، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ مومنین کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اسلامی سوالات جو ہوتے ہیں اس کے بہترین جوابات صرف ایک ہی واحد ایسا چینل ہے جو اطمینان بخش علماء سنی و شیعہ جو حضرات ہیں علماء بہترین جوابات سے نواز رہے ہیں. تو آپ کی خدمت میں جناب ایک سوال ہے تاکہ نئی نسل کو، بچوں کو بھی معلوم ہو جائے. سوال یہ کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کہا جاتا ہے، اور کتنے مہینے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ اول کی طرف نماز ادا کی، اور قبلہ تبدیل کب ہوا؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. بھائی کا سوال ہے، بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے، یہ کب قبلہ ثانی میں، یعنی قبلہ جو چینج ہوا یہ کب ہوا؟ اور یہ 2 سوالات ہمارے بھائی کے جو ہیں. جی، پہلی بات تو نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. جی تو یہی وجہ بنی اس کا، کیونکہ پہلے ہم اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. بعض مقامات پر وارد ہوا ہے اور ملتا ہے کہ 13 سال بعثت سے پہلے، یعنی بعثت کے بعد، اور پھر مدینے میں آ جانے کے بعد 7 مہینہ یا 5 مہینہ پیغمبر اور تمام مسلمانوں نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی. جی پھر اس کے بعد حکم پروردگار عالم آیا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی جانب موڑ دیجئے. جی اس کے بھی اپنے فلسفے اور ریزنس ہیں، جی کیونکہ بھائی نے کہا کہ نئی نسل کے لوگوں کو معلوم ہو سکے جی تو عرض کر دیں. چونکہ
ان لوگوں کے اہل کتاب کی جانب سے طعن و تشنی خاص طور سے یہود کی جانب سے ہوتی تھی کہ تمہارے پاس تو اپنا ایک قبلہ بھی نہیں ہے، تم اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہو جہاں ہمارا قبلہ ہے، لہٰذا تمہارا مذہب حق نہیں ہے اور تم ہمارے قبلے کو مانتے ہو، یعنی مذہب حق ہمارا مذہب ہے۔ اور دیگر ریزنز کی وجہ سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا پیغمبر کو کہ آپ رخ موڑ دیجئے کعبے کی جانب، پھر بھی انہوں نے تانا دینا بند نہیں کیا، اور دوبارہ قرآن نے اس پورے منظر کو سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے کہ پھر بھی یہ بعد میں کہتے تھے کہ اگر اس وقت تمہاری نماز قبلہ اول کے جانب صحیح تھی تو اب کعبے کی جانب کیوں صحیح ہے، اور اگر اس وقت صحیح نہیں تھی تمہاری گزشتہ نمازیں تو ان کا کیا کرو گے؟ اس کے لیے بھی آیت ہے کہ یہ جو جگہیں بیان کی جاتی ہیں یہ ایک اعتباری چیز ہے، وگرنہ خداوند متعال تو تمام کائنات میں جس جانب تم نگاہ کرو حق تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، وہ تو ایک جہت دینے کے لیے کہ تم ایک خاص جانب نگاہ کر کے اور رخ کر کے نماز پڑھو، وگرنہ پروردگار عالم تمام عالم میں موجود ہے۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ کے ذریعے ان لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم اس کی پرواہ نہ کرنا کہ ان کے طعن و تشنی سے پریشان ہو، اور دیگر یہ کہ آج جو خانہ کعبہ کی جانب تم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو وہ خانہ کعبہ کی وہ عظمت نہیں ہے، وہ نسبت جو خانہ کعبہ کو ذات پروردگار عالم سے ہے اس کی اس نسبت کی وجہ سے یہ عظیم قرار پایا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں کہ میرا عرض یہ ہے کہ جو باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، اس کا مجھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب ہاں آیا تو انہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ حدق ہبہ کیا یا ورثہ میں دے دیا؟ بھائی جو سوال کریں سے جواب دے دیجیے۔ دیکھیے چونکہ ایام عزائے فاطمی شروع ہونے والا ہے، سب سے پہلے آپ کے چینل کے ذریعے ہم تسلیت و تعزیت بھی پیش کر دیں، اور ساتھ عرض یہ کریں کہ فدق در حقیقت ایک باغ کا اگر کسی کے ذہن میں تصور آئے تو یہ غلط تصور ہے۔ فدق ایک مشن اور ایک عقیدے کا نام ہے جس سے حق تلاش کرنے والوں کو حق تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں پورا واقعہ فدق تو کس طول و تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کر سکتا، ابتدائی چند باتیں عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، تو پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ آپ شہزادی سلام اللہ علیہ کو بلا کر باغ فدق دیجئے۔ یہ باغ فدق ان زمینوں میں سے تھا اور ان باغوں میں سے تھا جہاں پر جہاد نہیں کیا گیا تھا، جو مصالحے کے ذریعے مسلمانوں تک منتقل ہوا، اور صلح کے ذریعے جو مال آتا ہے قرآن کی روشنی میں یہ مال مخصوص ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے باوجود بھی پیغمبر نے خود نہیں دیا، حکم پروردگار عالم آیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو پیغمبر نے شہزادی سلام اللہ علیہ کو بلایا اور ہبہ فرمایا۔ یہ تمام زمانے پیغمبر تک ملکیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں تھا۔ پیغمبر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد غاصبانہ طور پر اس فدق کو چھینا گیا شہزادی سلام اللہ علیہ سے، اور آج تک واقعاً آپ پوری تاریخ فدق پڑھیے، کائنات کا واحد وہ باغ ہے جس کو لینے والوں نے متعدد مرتبہ اس باغ کو لوٹایا۔ پوری تاریخ بعض بادشاہوں نے لوٹایا، بعض نے دوبارہ چھینا، بعض نے پھر لوٹایا، بعض نے پھر دوبارہ چھینا۔ بس فدق ایک باغ نہیں ہے، فدق ایک سوال ہے تمام امت مسلمہ سے۔ حتیٰ ابن حدید معتزلی نے بھی اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ اگر باغ فدق واپس دے دیا جاتا تو کیا ہو جاتا، کیا وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا حق نہیں تھا؟ تو استاد نے کہا حق تھا، لیکن اگر باغ فدق واپس کرتے تو سوال حضرت زہرا کا اور آگے ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ابراہیم سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا عرض یہ ہے کہ جو اسیران کربلا جو ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ چہلم پر کربلا پہنچ گئے شام سے واپس آنے کے بعد یا کوفہ سے واپس آنے کے بعد. اس کا مجھے پورا یہ 1 سال کے بعد چہلم پر پہنچ گئے یا اسی سال چہلم پر پہنچ گئے واپس کربلا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اہل بیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شام سے کس وقت کس زمانے میں آیا کہ پہلے 40 میں پہنچ گئے ہیں یہ مدینہ یا دوسرے 40 میں پہنچے ہیں؟ جی، یہاں پر بھی تاریخ میں کافی اختلاف ہے. جی، بہت ضخیم کتابیں جی اسی ایک ٹاپک پہ لکھی گئی ہیں کہ اہل حرم جس 40 کو کربلا میں پہنچے وہ 40 اول تھا یا دوسرا 40 تھا. بہت متعدد عرض کیا کہ محققین کے درمیان کافی اختلاف ہے. بعضوں نے کہا کہ 40 اول تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ پھر یہ سوالات اٹھے کہ کیسے ممکن ہے کہ 40 اول میں 40 دنوں میں یہ قافلہ گیا ہو اور پھر لوٹ آیا ہو. وہاں پر بھی اپنی اپنی دلیلیں لوگوں نے پیش کیا. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ پہلا 40 نہیں تھا، سال دوم کا 40 شہزادی سلام اللہ علیہ پیغام سید الشہداء کو پہنچانے کے بعد، اور جب یزید اور یزیدیت کا خاتمہ یعنی لوگوں کی سطح و نظر سے گر چکا. کیونکہ بعضوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے، یہ بات عرض کر دیں جی کہ بعضوں کو لگتا ہے کہ یزید کے دل میں کوئی مروت پیدا ہوئی تھی کہ اس نے شہزادی کو اور ان کے 7 اسیروں کو چھوڑ دیا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اہل حرم کا شام میں رہنا سبب بنا کہ وہ تبلیغ سو جو بنی امیہ کی جانب سے اہل بیت رسول کے سلسلے میں کی گئی تھی وہ لوگوں پر برملا ہونے لگا کہ نہیں، حقیقت دین ان کا ہے، حقیقت محافظ دین ان کا ہے. لہذا مجبور ہو کر اس ظالم نے امام سید سجاد کو رہا کیا. لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 40 سال دوم تھا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہمارا نام افسر النساء ہے اور ہم گوئنڈی میں رہتے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے 13 سال ہو گئے ہمیں شادی کو ہو گئے ہیں اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے، اور ہم جب بھی ہم اپنے میاں سے میل ہوتا ہے سال 6 مہینے میں پھر الگ ہو جاتے، پھر ہے نا میل ہوتا ہے پھر الگ ہو جاتے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے آپ ذرا ہمیں بتائیے. خدا حافظ. یہ ہماری بہن کا سوال ہے. یہ 13 سال ہو گئے ان کی شادی کو، ایک بچہ بھی ہے ان کے، اور ان کے شوہر ان کے ساتھ میں نہیں رہتے، کبھی آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، ان کے شوہر سے بھی التماس کریں اور ان سے بھی التماس کریں کہ یہ بچے کی تربیت کے لیے صحیح نہیں ہے جی ماں باپ کا اس طرح تفرقہ اور جدا رہنا. ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کے جو حق ہیں، جو رائٹس ہیں، ان کی رعایت کی جائے. جی یعنی جو دین نے دستور بتائے ہیں خاتون کے لیے جی اور جو دین نے دستور بتائے ہیں مرد کے لیے، جی ان کی رعایت کیا جائے. دینی حقوق کی ادائیگی اگر ہوگی تو پھر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے. یہ شوہر بھی اپنی خاتون کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کریں. یہ خاتون بھی اپنے شوہر کے لیے اپنے وجود میں ایسی کچھ چیزیں پیدا کریں کہ میل اور میلان ان کی جانب پیدا ہو. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. ممتاز بھی ہے، نام خیر ڈوڑے ضلع. دماغ میں خراب خیالات نماز کے ٹائم بہت ہی بار بار، اس کے لیے آیا تو نا بارہا اس سوال کو یہاں دہرایا گیا اور جوابات دیے گئے ہیں کہ اکثر لوگوں کے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات جو ہیں دوسرے آتے ہیں. کچھ لوگوں کو برے خیالات آتے ہیں، کچھ کے اچھے بھی آتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ خیالات آتے ہیں. اس سے کس طرح بچا جائے؟ جی، سب سے پہلے تو جب ہم مستحبات جو شریعت نے جن مستحبات کی رعایت کرنے کو کہا، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مجھے جب کہا گیا کہ آپ وضو کریے، وضو میں چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا اور مسح کرنا واجب ہے، میں نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ یا جو ہے مجھے وضو کے وقت جو دعائیں پڑھنی تھیں میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہو گئی؟ کیونکہ واجب نہیں تھی. یہ تمام جو مستحبات شریعت نے رکھے تھے
ان کے ایک ریزن وہی توجہ قلبی کے لیے ہے، کیونکہ یہ جب مستحبات پہ انسان عمل کرتا ہے تو یہ توجہ دلی اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، وہ خیالات نہیں آتے. ایک چیز تو یہ. دوم یہ کہ دیکھیے ہم جب نیت کرتے ہیں نماز کی، میں کئی مرتبہ دوسری جگہوں پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے جہاں رعایت نہیں کیا وہ نیت میں رعایت نہیں کیا. بقیہ تمام اعمال کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے. نیت جب ہم نماز کی کر رہے ہیں تو ہمیں توجہ دینا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کس کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، کس کے حضور میں جا رہا ہوں، اور کن چیزوں کو میں دہرا رہا ہوں اور کس سے باتیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگر وہ نماز کے جو فقرات سورہ یا سورہ حمد کی صورت میں یا رکوع کی صورت میں پڑھے جائیں اور توجہ کیے جائیں تو اس خیالات سے ہم اپنے وجود کو دور کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز آپ بارگاہ خدا میں اپنے دل میں یہ نیت کریے کہ میرے اللہ مجھے تو اپنی پناہ میں لے لے. پناہگاہ خدا میں جانے کے بعد انشاءاللہ اس طرح کے وسوسوں سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے. السلام علیکم مولانا صاحب. آپ کو یہ بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ میں ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں، ہگلی ڈسٹرکٹ، کلکتہ کے قریب. میرا بات یہ کہ میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے. تو کون سا دعا میرے لیے اچھا ہوگا کہ میں وہ پڑھتا رہوں ڈیلی، کہ میرا منوجک پڑھ کے کتاب کی طرف اور بھی بڑھے اور میں جلدی کامیابی حاصل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یقیناً دعا انسان اس وقت کرتا ہے جب کہ خود پہلے عمل کر لے. یعنی اب یہ پڑھائی کر رہے ہیں تو یہ دل لگا کے پڑھیں، اور اس کے بعد میں کون سی دعا ایسی پڑھیں جو یہ اپنے امتحان میں کامیاب اچھی طرح سے ہو جائیں. یہ جب مطالعہ کرنے جاؤں، جب اسٹڈی کرنے جائیں تو سب سے پہلے باوضو رہیں. یعنی وضو کرنے کی صورت میں بہت سی چیزیں جو ہے انسان کے اندر وہ جو فوکس نہیں رہ پاتا، کبھی دھیان ادھر ہٹتا ہے کبھی وہاں ہٹتا ہے، تو وضو کے ساتھ جائیں. اور بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ جمعرات کے دن 300 مرتبہ من کانا یرید العزہ وللہ العزت جمیعا کی تلاوت کریں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. یہ ہے کہ جو دوسرے برا کرتے ہیں، جو دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی چوری کھاتے ہیں، کسی کا رشتہ لگا ہو تو اسے توڑنا چاہتے ہیں، تو یہ گناہ ہے. باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ انہیں عذاب خدا انہیں کیوں نہیں دیتا ہے؟ اور جو ہمیشہ حق کو کیوں جھکنا پڑتا ہے اور باطل کی جیت کیوں ہوتی ہے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حق کھاتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہیں، وہ کامیاب کیوں رہتے ہیں، اور جو اچھا کام کرتے ہیں وہ ناکام ان کے مطابق کیوں ناکام رہتے ہیں؟ جی، چونکہ کامیابی اور ناکامی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے الگ کر دیا شریعت سے. وہ چغلی کرنے والا، وہ غیبت کرنے والا، وہ برائی کرنے والا، وہ وہیں پر اس کی ناکامی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے دوسرے اہم کام جس کے لیے اسے خلق کیا گیا تھا اسے چھوڑ کر اس طرح کے لہو و لغویات میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے. چونکہ ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معنی چینج کیا. ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی چغلی کرتا ہے تو فلاں کام اس کا ہو گیا، فلاں چیز اس کی ہو گئی. یہ کامیابی نہیں ہے، اسے کامیابی نہ سمجھا جائے. اگر کہیں سے آپ دیکھیں کہ دنیا ان کی بڑھ رہی ہے اور دنیا میں کچھ ترقی ہو رہی ہے تو اسے کبھی یہ نہ سمجھیے کہ ایک کامیابی ہے، بلکہ قرآن فرماتا انما نملی، ہم ایسے لوگوں کو ایک فرصت دے رہے ہیں. خدا اپنے بندوں کو جنہیں بہت چاہتا ہے انہیں فوراً ہی ایک ہلکی سی پنشمنٹ دے کے واپس لے آتا ہے. لیکن بعض وہ جو طاغوت ہو جاتے ہیں انہیں اور فرصت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو سکے. جیسا کہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے بھی یزید کو اسی آیہ کریمہ کی جانب توجہ دلائی تھی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولوی صاحب اور جاوید بھائی. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا یا وضاحت پوچھنی تھی. جاوید بھائی، ون چینل کے ایک پروگرام میں جناب سید صفی حیدر صاحب نے کہا تھا کہ دعا یا قرآن پڑھنے کے بعد جو پھونک مارتے ہیں وہ شرعی صحیح نہیں. اس کے لیے انہوں نے سورہ فلق کی 4 آیت کا حوالہ دیا تھا. اور گناہوں میں پھونکے مارنے والوں
गए थे शहर से वमिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द। मुफस्सिर कुरान अल्लामा मोहसिन अली नजफी की तफसीर में ये ताबीर जादू के लिए इस्तेमाल की गई, क्योंकि जादू किसी तागे में गिरा देते हैं और उसमें फूंक मारते हैं। मेहरबानी करके वजाहत करें। सलाम अलैकुम। ये मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं मैंने, लेकिन बहन का सवाल है कि जो कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ के या सूरह पढ़ के या कुछ जो मुजर्रब दुआएं हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुंसलिक पढ़ के फूंकते हैं, तो इनको या मुगालता हुआ या कुछ कि फूंकना सही नहीं है। जी, ये हो सकता है सुनने में कहीं गलती हो गई हो, या मौलाना की मुराद ये हो कि बउनवानी जादू जब इस तरह फूका जाता है तो वो सही ना हो, वगरना अदिया दुआएं पढ़ के कुरान करीम पढ़ के फूकना वारिद भी हुआ है। हत्ता पानी पे जो हम दम करते हैं या इस तरह किसी के जिस्म पर दम करते हैं, उसके असरात अपने मौजूद हैं। दुनिया की मामूली चीज़ें जब इस कायनात में असरअंदाज होती हैं तो वो आयात, वो दुआएं, उनका असर है। लिहाजा हो सकता है सुनने में या समझने में कोई ख़ता हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं? हामिद अली, शहर छत्तीसगढ़। क्या रोज़े आशूर में मौला इमाम हुसैन के साथ कितने लोग शहीद हुए थे सूरज ग्रहण में? क्या दूसरा सवाल, सूरज ग्रहण में क्या हामला औरत जरूरी काम से घर से बाहर निकल सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तादाद सही क्या है? सबसे मशहूर तादाद ये 72 की है ना, 135 भी है, 102 भी है, मुतअद्दिद रवायात हैं, लेकिन मशहूर उलमा ने जिस अदद पे भरोसा किया है वो यही 72 का मुबारक अदद है। दूसरा सवाल जो है भाई का, वो सूरज ग्रहण के सिलसिले में है, या चांद ग्रहण भी कह लीजिए उसको, कि चांद ग्रहण भी अगर होता है तो उसमें हमारे बर्र सग़ीर में ख़ास तौर से दूसरों की तरफ से कुछ हमारे यहाँ रिवायतें आ गई हैं कि जो हामला खातून होती है वो घर से बाहर ना निकले या वो लेटी रहे और कोई अमल ना करे, जबकि नमाज आयात तो वाजिब है उसी वक्त पढ़ना है, तो हरकत तो करेगी वो खातून। जी, तो ये कहाँ तक सही है कि वो? नहीं, ये बिल्कुल वहम परस्ती है जी। ऐसा शरई एतबार से जी कोई भी मुश्किल नहीं है जी। अब डॉक्टरी लिहाज से अगर कुछ असरात इन शुआओं के होते हों तो एक अलग बात है, लेकिन शरीयत ने मना करार नहीं दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बॉम्बई महेंद्र से बोल रही हूँ। मेरा नाम कौसर शेख है। मेरा सवाल ये है कि हकीके के लिए बकरा किस तरह का लिया जाए और कितने साल का, कितना छोटा कितना बड़ा, और उसमें कोई ऐब हो या ना हो, यानी किस तरीके का बकरा लिया जाए हकीके के लिए, इसका जवाब मुझे बताइए। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्से को पीना चाहती हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ और बच्चों के ऊपर गुस्सा बहुत उतारती हूँ। ये चीजें इसका कोई जवाब या कोई उपाय मुझे बताइए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ और हफ्ते का बकरा किस तरह हो, इसका जवाब मुझे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन के दो सवाल हैं। अकीक़े के सिलसिले में, जिसको लफ्ज़ अकीक़ा है लेकिन कुछ लोग हकीक़ा कहते हैं, तो वो अकीक़े में जो जानवर है उसकी उम्र कितनी हो और वो बेऐब हो या अगर ऐबदार भी हो तो चलता है या नहीं चलता है, जबकि अकीक़ा सुन्नत मुअक्कदा है, तो उसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है? जी, अकीक़े के जानवर जो बयान किया गया है वो ये कि अगर बकरा है तो ये 1 साल का हो, अगर भेड़ हो तो 6 माह का भी काफ़ी है। और दीगर ये कि ये एक मुस्तहब कुर्बानी है जी। हम उम्मन इन कुर्बानियों को हज की कुर्बानियों से जोड़ते हैं और तमाम शराइत वहाँ से लेना चाहते हैं, जबकि वो कुर्बानी हज की वाजिब है, ये कुर्बानी मुस्तहब है। यहाँ बेहतर ये है कि तमाम वो शराइत जो उस कुर्बानी के सालिम होना, ऐब से पाक होना ज़रूरी है, यहाँ पर अगर हों तो बेहतर है, वगरना जो है काफ़ी है, कोई हरज नहीं है। दूसरा सवाल ये कि बहन को गुस्सा बहुत आता है, किस तरह काबू करें अपने गुस्से पे? ज़्यादा से ज़्यादा बावजूद रहें जी। और दीगर ये कि गुस्से के बाद के जो असरात हैं उनकी जानिब भी तवज्जो करें, चूँकि हर गुस्सा करने वाला जब ये मालूम कर ले कि इस गुस्से के बाद मेरे वजूद में क्या चेंजिंग, क्या बदलाव आता है, उसकी जानिब जब भी ध्यान देंगे तो वो गुस्से के वक्त हल्का से लेकिन ज़्यादातर बावजूद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल।
السلام علیکم، میں بمبئی سے بول رہی ہوں، اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گھر میں جو عام سستا نکالا جاتا ہے 10-20 روپے 150 جو بھی ہو، اگر اکٹھا جمع ہو گئے زیادہ اور اس کی ضرورت مند میرے رشتے دار ہو، جیسے کہ بہو ہے جو دور رہتی ہے، بہت غریب ہے، بیٹا نہ رہتا ہے ہمیشہ، بہت ضرورت مند رہتے ہیں، تو کیا اس سستے کا پیسہ میں اپنے گھر میں جو نکالتی ہوں کیا ان کو دے سکتی ہوں یا وہ کہیں اور دینا چاہیے؟ اس کا جواب مجھے دیجیے گا۔ جو ہم مستحب صدقہ روزمرہ کا نکالتے ہیں کیا اپنے غریب اعزا کو دے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل دے سکتے ہیں، جی دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام سید جعفر مہندی ہے، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ دعائیں ابراہیمی پڑھنے میں کیا باوضو ہونا ضروری ہے کہ جس وقت بھی نماز یہ دعا پڑھی جائے تو باوضو رہنا چاہیے؟ ایسے تو مومن کو ہر وقت باوضو ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے لیے بھی اگر حروف کو ہاتھ نہیں لگا تو وضو شرط نہیں ہے۔ تو یہ اگر دعائیں پڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں وضو کرنا نہیں، واجب؟ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن باوضو رہنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں بہت پریشانی میں، تو اس کا کچھ حل بتاؤں۔ میرا نام ناظم ستر شیخ ہے، ناسک سے ہوں میں۔ یہ ناسک سے سوال ہے، بہت پریشان ہے، کوئی حل بتا دیجیے۔ کس طرح کی پریشانی یہ بتائیں؟ نہیں معاشی پریشانی ہے، گھریلو جی پریشانی گھریلو ہے، پریشانی، آئلی پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہ فرصت نکالیں جی اپنے پروردگار عالم سے۔ کبھی کبھار ہم لوگ دنیا میں جی اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خلق کیا ہے، ہمارا رب ہے، اس کے حضور میں بیٹھ کر بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کریں، ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ دیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیارت عاشوراء بی بی نرجس خاتون کی نیابت میں پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی مشکل ہوگی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال۔ جی، میرا نام تفسیر حسین تقوی ہے، میں امروہہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز اشراق اور نماز چاشت میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، یہ بتائیں۔ ان دو نمازوں میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیے، تو یہ نمازیں ہمارے یہاں ثابت نہیں ہیں۔ جی دوم یہ کہ نام چونکہ انہوں نے لیا تو میں نام سے وضاحت کر دوں جی کہ نماز اشراق کہتے ہیں وہ نماز جب سورج اٹھ جائے، یعنی تمام روشنی پھیلا چکے، طلوع کے بعد تقریباً 20-22 منٹ میں سورج اپنی تمام روشنی پھیلا چکا رہتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے، جن لوگوں کے نزدیک نماز اشراق ثابت ہے وہ کہتے ہیں نماز اشراق۔ نماز چاشت 10 بجے کے بعد جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز چاشت وغیرہ ہے، یہ دن کی نمازیں ہیں، یوں مستحب ہے، لیکن اس نام سے وارد نہیں ہوئی ہیں ہمارے یہاں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جاوید بھائی السلام علیکم۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میں راچی سے بول رہا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا، علیہ حنوز سے نکاح تو جائز نہیں ہے، لیکن علیہ کتاب جو ہے اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کو پہلے کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہے، یا بغیر کلمہ پڑھے بھی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ بس الحمدللہ۔ تو السلام علیکم۔ اہل کتاب سے نکاح کس صورت میں جائز ہے؟ اہل کتاب سے عقد موقت یعنی متاع یہ جائز ہے، لیکن عقد دائم جو عام طریقے سے ہمارے ہاں شادیاں اور نکاح ہوتے ہیں، یہ بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے، اور اگر وہ مذہب حقہ کو قبول کرے تو اس کے بعد کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ میں سید حسین ہوں، ضلع ولسار واقع۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں ان پڑھ ذہنی آدمی ہوں، جب پڑھتا ہوں میں تو نماز شم میں اقامت اور قنوت ہر نماز میں پڑھنا پڑتا ہے یا جاتا ہے؟ مہربانی۔ جی، مستحب نمازوں میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ عیدین کی نماز میں بھی اگر آپ توجہ کریں تو وہاں اذان و اقامت نہیں ہے، بلکہ الصلاۃ کہہ کر ہم ان نمازوں کو آمادہ ہوتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں، لہٰذا مستحب نمازوں میں نہیں ہے اذان و اقامت۔ نماز شب انہی مستحب نمازوں میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں علی وائز چلکانہ سہارنپور سے بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے جاوید صاحب اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سید کا فطرہ اور زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کو اشارے قبر ہوتا ہے،
جبکہ دیکھا یہ گیا ہے بہت سے افراد 2-4 دن کے بعد جب کسی وجہ سے ان کی لاش کو نکال لی جاتی ہے تو لاش جو کہ تو صحیح و سلامت نکلتی ہے، تو پھر فشار قبر کہاں ہوا؟ اس کا جواب مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے بھائی کے 2 سوالات ہیں کہ سعادات کا فطرہ اگر مستحق سید ہو اس کو دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جی، فطرہ زکوٰۃ یا جو بھی صدقہ ہے دیا جا سکتا ہے۔ جی سعادات کا اگر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو ذرا وضاحت فرمائیں آغا کہ فشار قبر ہم سمجھتے ہیں کہ لٹرری طور پہ 2 چکی کے پارٹ میں جسم کو پیسا جاتا ہے، جبکہ وہاں کے حالات کو جو ہے صرف وہاں جو جاتا ہے اس کو پتہ ہے، اور روایات میں جو موجود ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ فشار قبر کا معنی جسمانی فشار ایک مرحلے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جی، وگرنہ وہ در حقیقت تو فشار برزخی ہے۔ جس طرح عام طریقے سے یہاں فشار جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم قبر کا بھی فشار وہی سمجھتے ہیں، جی، وہ ایک فشار برزخی ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ اور جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ بعضوں کو دیکھا گیا جی، کہ ان کا بدن سالم تھا، جی، تو یہ وہی ذہنیت ہے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے جی، پس جائے گا قبر میں جی، جانے کے بعد۔ لیکن چونکہ مناسب ہے کہ میں عرض کر دوں کہ وہ فشار بھی جی، سب کو نہیں ہونا ہے، جی، جس طرح بعض روایات میں کہ فشار قبر سب کو ہونا ہے، چونکہ ہمارے یہاں روایت 2 طرح کی آتی ہیں۔ جی، بعض روایت میں ایک حکم کو بطور عام بیان کیا جاتا ہے، پھر دیگر روایتوں میں آ کر اس سے کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح مومنین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جی، جسے ہم انجام دیں تو فشار قبر جو حقیقی فشار قبر ہے جی، اس سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ان میں سے متعدد کام ہیں، ایک احکام خداوندی کی پابندی، جی، دوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، تمام انسانوں کی مدد کرنے والا، یعنی مخلوقات خدا کی مدد کرنے والے کا ایک جو فائدہ ہے وہ یہ کوئی فشار قبر حقیقی سے وہ محفوظ رہے گا۔ لہذا روایات میں کچھ لوگوں کو خارج بھی اور نکالا بھی گیا ہے کہ ان لوگوں کو فشار قبر نہیں ہو۔ اور اگر جسمانی طور سے بھی تصور کریں تو ایک محاورہ عام ہوتا ہے، جب شدید سر میں درد ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سر پھٹا جا رہا ہے، لیکن دیکھنے والا محسوس نہیں کرتا ہے، اب پھٹتا نہیں ہے سر۔ جی، تو اسی طرح سے یہ جسم، زندہ جسم میں جب یہ بات ہوتی ہے اور لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں تو وہاں تو روح کا مسئلہ ہوتا ہے یا برزخ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، وہ الگ کیفیت ہے، ہم اپنی دنیا سے اس کا موازنہ نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال انڈیا جموں کشمیر سے، میرا سوال یہ ہے گاڑی رکھنا سنت ہے یا نہیں؟ اس سوال کو میں الٹ دوں کہ داڑھی منڈانا حرام ہے یا نہیں؟ جی مراجع تقلید اعظام فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ جی، اور سنت اگر اس معنی میں یہ پوچھ رہے ہیں جی، کہ جس سے ثابت ہو سکے سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں، تو وہ ثابت ہے، اجماعی مسئلہ ہے، جی، کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سنت میں سے ہے یا نہیں ہے۔ بالکل یقیناً سنت پیغمبر و ائمہ طہار و انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود۔ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ میں نالا سے ارار سے بول رہی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے ہاتھ سے تھوڑی دور کے سوفے کے اوپر قرآن شریف ہاتھ سے سوچ کے بستر کے اوپر زمین کے لیے نہیں گرا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نماز پڑھ کے توبہ استغفار کیا، میں بھی اس کے بدلے نماز پڑھ کے توبہ استغفار کری، اور کیا کرنا چاہیے پلیز اس کا جواب دیجیے گا۔ اگر قرآن مجید غلطی سے بچے سے وہ بھی بستر پہ گر گیا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی حرج نہیں ہے، وہ عمل جو آپ سے جان بوجھ کر نہیں انجام پایا ہے، جی، اگر جان بوجھ کر بھی آپ چھوڑتے تو ایک گناہ تھا، چونکہ توہین قرآن تھی، جی، لیکن چونکہ جان بوجھ کے عمل انجام نہیں پایا، خاص کر بچے سے جی، جس کے اوپر کوئی تکلیف شریعت کی جانب سے نہیں آئی، بالغ بھی نہیں ہے، جی، اور اگر کسی بالغ سے بھی گرتا اور جان بوجھ کر نہیں گرتا تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ہم مومنین سے التماس کریں گے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نہ بسائیے۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحیم
کریم غفور ہے، بے شک وہ آپ کی جان بوجھ کے کی گئی غلطیوں کو بھی اگر آپ توبہ کریں تو معاف کر دیتا ہے، کہ وہ کام جو آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ آغا جاوید چچا السلام علیکم۔ مین مسئلہ تو پوچھنا بھول ہی گئے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم خونس نکالیں گے، اگر ہم کو زمین کا خونس نکالنا ہوگا تو وہ پیسہ ہم اکٹھا نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ ہمیں گھر کا خرچہ بھی دیکھنا ہے، تو اتنی رقم جو ہے ایک ساتھ میں ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ تو کیا کوئی اپائے ہے؟ قسط میں ہم نکال سکتے ہیں؟ جس مان لیجئے اگر 2 لاکھ روپے کے حساب سے ہمارے جانتے بھر میں قریب 40,000 روپیہ بن رہا ہے، تو اتنا پیسہ، اتنی بڑی رقم ہم ایک ساتھ میں نہیں نکال سکتے ہیں، تو قسط میں ہم نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مین مسئلہ تھا، یہ پوچھنا تو ہم بھول ہی گئے۔ چلیے پھر اوکے، خدا حافظ۔ اس مسئلے کا بھی ہمارے مراجع کرام نے حل بتایا ہے، اور مراجع کرام تک اگر نہیں پہنچ سکتے تو جو ان کے وکلاء ہیں ان سے یہ کہ اس طرح سے جو اگر کسی کا مسئلہ ہو تو کس طرح سے قسطیں کیا ہو سکتی ہیں اس کی؟ دیکھیں، اصل حکم اولی تھا کہ قسطیں نہیں ہو سکتی، خمس کو بعنوان قسط ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں تو فقہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب فقہا کی خدمت میں حاضر ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو جو ان کے وکلاء اور نمائندے ہیں ان کی خدمت میں ہم جائیں، اپنی یہ مشکل بتائیں، انشاءاللہ وہ اپنے ذمے لے کر اسے قسطی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ مولانا السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ نماز وحشت کی قضا ہے کہ نہیں، اور نہیں ہے اگر تو جو میتیں جو رات میں دفن ہوتی ہیں 11 اور 12 کے بعد، تو ان کی نماز وحشت کیسے پڑھی جائے گی پھر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ آپ یہ بتائیے کہ لڑکی کی میت دفن کر کے آئیں جب قبرستان میں، تو اس کے بعد جو ہے اس کی والدہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں 1 ہفتے تک تو لے گیا اپنی بیوی کو روز ساتھ میں، بعد میں یہ دوسری عورتیں ان سے کہنے لگیں کہ نہیں بہن تم جو ہے 40ویں کے بعد جانا، ابھی نہیں جانا۔ تو ذرا اس مسئلے پہ روشنی ڈالیے گا۔ السلام علیکم، میں ممرہ سے بول رہا ہوں، سوانا سے۔ یہ نماز وحشت کے سلسلے میں کہ نماز وحشت کی قضا ہے یا نہیں، کسی کا اگر کسی کی تدفین دیر رات ہو 12 2 بجے 3 بجے کے وقت، تو اس کی نماز وحشت کس طرح پڑھی جائے گی؟ ایک تو نماز وحشت انہیں مستحب نمازوں میں ہے، مستحب نمازوں کی قضا نہیں ہے چند نمازوں کو چھوڑ کے، لہذا نماز وحشت کی بھی قضا نہیں ہے۔ اور جو یہ مسئلہ بھی واضح کر دیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے نماز عشاء کے وقت یہ نماز وحشت جو ہے پڑھی جا سکتی، اس کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، لہٰذا وہیں سے سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ جبکہ تمام وہ رات یعنی عشاء کے وقت فضیلت ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد اگر نماز وحشت پڑھی جائے تو یہ فضیلت کا وقت ہے، وگرنہ ہم صبح تک یعنی فجر کے وقت تک اس نماز کو ادا کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ تدفین کے بعد میں فوراً جس وقت مردہ دفن کیا جاتا ہے اس کے فوراً بعد میں قبر پہ نہ جائیں، ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے کیا جائے کہ وہ نازک خیالات کی یا ایموشنز ان کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے منع کیا جاتا ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ شریعت کے لحاظ سے کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک ماں اگر بیٹی کی قبر پہ جائے تو بیٹی کے لیے زیادہ مناسب ہوگا ماں کا وہاں پر جانا، اور جب آپ جائیں گے تلاوت قرآن، اور ماں جب اپنی بیٹی کی مغفرت کی دعا اس کی قبر کے پاس کرے گی تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، سوالات باقی ہیں، ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں۔